اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ایک تو بہت کم ریشو ہو گئی ہے ویڈیوز کو شیئر کرنے کی، اور دوسرا پھر سے وہ پرسنٹیج آ گئی ہے کہ ہمارے 41% ویورز جو ہیں وہ سبسکرائبرز ہیں اور تقریباً 59% جو ہیں وہ نان سبسکرائبرز ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ ایک تو پرٹیکولرلی قرآن والی جو ویڈیوز ہیں وہ ضرور شیئر کیا کریں، سیرت والی بھی کیا کریں، لیکن قرآن والی ویڈیوز کی میکسیمم شیئرنگ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سبسکرپشن جو ہے نا وہ کائنڈلی بہتر کریں۔ وہ بہت ہی سلگش بڑی چونٹی کی رفتار، میں بھی نہیں کہتا آپ کو، اور آپ بھی اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ ایک اور آبزرویشن ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جناب سیدنا عمر ابن الخطاب اپنے دور خلافت میں کسی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، کسی سفر میں تھے، تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ تھی۔ تو ایک دم سے نا جناب امیر المومنین نے عربی میں ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ تو جب وہ گیت گا رہے تھے تو لوگ ارد گرد ان کے پاس جمع ہو گئے۔ جب کافی سارا مجمع ان کے پاس جمع ہو گیا تو انہوں نے یکدم قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو لوگ آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر گیت شروع کر دیا، لوگ پھر واپس آنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری مائیں تمہیں روئیں، اور میں قرآن پڑھتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتے ہو، اور میں گیت گاتا ہوں تو میرے ارد گرد جمع ہو جاتے ہو۔ شاید یہ مزاج امت مسلمہ کو کہیں سے ودیت کیا گیا ہے، یا شروع سے ہی ہماری سائیکالوجی میں رکھا گیا ہے کہ کچھ اسی طرح کی آبزرویشن ہے کہ کوئی ایسی ویڈیو اگر دیں جس میں تھوڑا سا مسالہ ہو، کوئی فرقہ بازی پرستی کی بات ہو، کوئی جادو ٹونے کی بات ہو، کوئی کرنٹ افیئر سیاست کی بات ہو، تو وہ ایک دم سے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ لیکن پیور قرآن کی جو ویڈیوز ہیں وہ بالکل آہستہ 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 اس کی ویورشپ بڑھتی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح نہ کریں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے دن بات کی تھی کہ یہ اس لیے ہم ساری ایفرٹ ہم سب کر رہے ہیں کہ قرآن شیل بی دا فرسٹ پرائرٹی آف اے مسلم لائف۔ تو اگر یہ نظریہ ہے تو پھر یہ گلہ دوبارہ نہیں آنا چاہیے۔ چلیے اب ہم آگے شروع کرتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ سپیڈ بھی تھوڑی سی بڑھاؤں اور ٹارگٹ فکسیشن کے ساتھ جائیں گے۔ ہم نے تقریباً 102 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی پڑھ لی ہیں۔ اگلے 10 دنوں میں 20 تاریخ تک انشاءاللہ 100 آیات جو ہیں نا وہ اور پڑھیں گے۔ تو آج 103 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو یہ پچھلی آیت کا ہی تسلسل ہے جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جادو ٹونا کرتے رہے اور اس کو منسوب کیا انہوں نے ایک عظیم پیغمبر کی طرف اور کفر کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی بجائے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے ایک بہترین ٹھکانہ، خیر والا ٹھکانہ پاتے۔ لَوْ كَانَ يَعْلَمُونَ، کاش اس بات کو جانتے ہوتے۔ یہاں پہ آ کے جو سائیکالوجی تھی بیان ہو رہی اہل یہود کی یا بنی اسرائیل کی، اس کو تھوڑی سی بریک لگائی اللہ نے، اور آگے جو شروع ہو رہی ہیں لائنز وہ پرٹیکولرلی ڈائریکٹ میسیجنگ ہے ٹورڈز امت مسلمہ اور امت مسلمہ کی تربیت کے لیے اور ان کی جو عقائد اور قوانین کے نفاذ کے لیے۔ یہاں سے یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 104، اور اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا واسمعوا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت کا آغاز اس بات سے کر رہے ہیں کہ میرے محبوب، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مؤدب رہنا، اس میں ذرا سی بھی لغزش کی گنجائش نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا واسمعوا، یعنی رائنا کیا ہے؟ جس طرح عام ہم بولتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ادھر ویکھیں یار، جس طرح پنجابی میں ہم کہہ دیتے ہیں، یا یار ادھر دیکھنا، تو اللہ نے کہا ناٹ ایٹ آل، یو آر ناٹ الاؤڈ، بی ان پروٹوکول اینڈ بی ویری سبمسو بیفور مائی رسول۔ یہ قرآن کا حکم آ گیا
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اور بڑا خوبصورت ورڈ اللہ نے ریپلیس کیا وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم پر نظر فرمائیں۔ کیا بات ہے! یہ نہیں کہہ سکتے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری طرف دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہا کرو کہ ہم پر نظر فرمائیں، واسمعوا، اور ہماری بات سنیں، ہم پر نظر کرم فرمائیں اور ہماری بات سنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے مسلمان کی تربیت کا آغاز کیا ہے کہ ایٹیچیوڈ بلڈنگ اتنی ضروری ہے۔ آج انفارچونیٹلی ہمارے کسی نصاب میں ایٹیچیوڈ بلڈنگ اور کریکٹر بلڈنگ کا کسی قسم کا کوئی شائبہ تک بھی نظر نہیں آتا، لیکن یہ اللہ کی کتاب دیکھیں جو قوانین پر مشتمل ہے، اللہ اس میں تربیت کا جو آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے جتنا قرآن آپ کو سنایا ہے وہ سارے کا سارا اللہ نے بنی اسرائیل کی نفسیات بیان کی، اور یہ فرمایا اللہ نے کہ میں چونکہ تمہاری ان کے ساتھ قیامت تک مڈبیر رہنی ہے، اور جہاں سے اللہ نے مسلمانوں کی تربیت کا آغاز کیا وہاں سے سب سے پہلے ایٹیچیوڈ بلڈنگ شروع کی، اور سلیقہ گفتگو بہتر کرنے کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس امت کو حکم دیا۔ حکمن یہ بات ہے کہ لا تقولوا رائنا، ان کو ایسے مخاطب رائے نہ کرنا کہ یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیں، بلکہ کہا کرو قالوا انظرنا واسمعوا، ہم پر نظر فرمائیں اور ہماری بات سنیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کے پیچھے ایک ہسٹری بھی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو تھا نا، یہ ایک یہودی تھا، وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا اور زبان دبا کے کوئی اور میننگ کے ساتھ بولتا تھا۔ تو یہاں اس لیے کچھ صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح رائنا کہنا شروع کر دیا، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ لیکن یہ بالکل کلیئر ہے، قرآن کی ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مسلمان اس کے رسول کے ساتھ اس طرح ڈیل کرے یا اس طرح گفتگو کرے جس طرح یہ اپنے بارے میں کرتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول اللہ متعین کرتا ہے۔ کسی انسان، کسی ولی، کسی غوث، کسی کتب، کسی ابدال، کسی صحابی، کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پر بات کر سکے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول پر بات کر سکے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات پر بات کر سکے۔ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، ان کے اختیارات کیا ہیں، یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ ہمارے لیے سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، ان کے اختیارات کا کوئی حساب نہیں لگا سکتے، ان کا مقام کوئی متعین نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے یہ بات شروع کی، خبردار، انتہائی مؤدب ہو کر، انتہائی باادب ہو کر، بالکل دھیمی آواز میں۔ اس سے پہلے میں سورہ حجرات والی آیات میں نے بڑا سکین کے تحت میں نے وہ آداب رسول والی جو ایک ایپیسوڈ آپ کو دی تھی، مجھے پتہ تھا کہ یہ آیات آنے والی ہیں، تو میں آپ کا وہ مائنڈ بلٹ اپ کرنا چاہتا تھا کہ جب قرآن کی یہ آیات شروع ہوں تو آپ کے ذہن میں بالکل وہ بیٹھا ہو کہ آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز ہے اور ہم نے کس طرح اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اگلی آیت پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ما یود الذین کافروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ یہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، اور یہ جو مشرکین ہیں، یہ نہیں چاہتے، بالکل پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو۔ اب یہ خطاب مسلمانوں کو آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کو آ رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی آیت سنو جو شروع ہو رہی ہو یا ایھا الذین آمنوا سے، جب قرآن کی کوئی سبجیکٹ اس سے شروع ہو رہا ہو تو فوری طور پر کان لگا دو، کیونکہ یا تو اس میں تمہاری بلائی کی کوئی بات کہی جائے گی یا تمہیں کسی برائی سے روکا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ تورات پڑھتے ہیں نا جی، تو یہ میں آپ کو ایک بڑے راز کی بات بتا دوں۔
تو رات میں اللہ تعالیٰ نے اہل یہود یا بنی اسرائیل کو یا ایھا المساکین کہہ کے مخاطب کیا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ شرف، یہ فضیلت دی میرے مولا نے، میرے اللہ نے، میرے آقا نے، اور کہا کہ چونکہ آپ ہم سب سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، لہذا ہمیں اللہ نے انتہائی پیارے لفظ کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیشہ مخاطب کیا۔ یا ایھا المساکین جو تھا یہ ان کے لیے تھا، ہمارے قرآن میں ایک دفعہ بھی ہمارے لیے یا ایھا المساکین نہیں آیا۔ اللہ نے جب بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کہا، اس لیے جلیل القدر صحابہ کا یہ موقف تھا کہ جب کبھی بھی یہ قرآن کا کوئی سبجیکٹ شروع ہو یا ایھا الذین آمنوا سے تو فوراً قرآن لگا دو۔ تو یہ بالکل اسی طرح اسی قانون کے تحت اللہ تعالیٰ اس اگلی آیت میں بھی کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت خاص کر لیتا ہے، اور بے شک اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ اس میں بھی اللہ یہ کہ ما یود الذین، یہ لفظ ہے کہ یہ پسند ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی ان کے دل میں یہ جو اہل کتاب ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ نصارہ ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے جو مشرکین ہیں، یہ مسلمانوں کی بلائی چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ان لوگوں کی بلائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، سب سے بڑے مخالف۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا تھا کہ تمام کی تمام کفار ایک امت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بالکل جو نئی چوریاں کھلائی جاتی ہیں، ان سے محتاط رہا کریں۔ کسی کافر، کوئی مشرک، کوئی اہل کتاب کسی مومن سے، مسلمان سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی بلائی، کوئی خیر، تمہاری کوئی ویلفیئر کا کام تمہیں مل جائے، تمہاری ترقی ہو جائے، یہ پسند نہیں کرتے۔ ان کے دل میں حسد، بغض، کینہ ہمارے خلاف ان کے جینیٹک میک اپ میں شامل ہے، ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا ان سے توقع رکھنا، جو کوئی بھی ان کے بارے میں یہ بات کرے کہ نہیں جناب یہ دوستی ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، بالکل قرآن اس کو رد کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بڑا فنڈامنٹلسٹ یا بڑا متصابانہ رویہ ہے، تو میں کیا کروں؟ جو قرآن کہہ رہا ہے میں نے آپ کو وہ بیان کر دی ہے۔ قرآن اس کے اوپر اپنی سٹیمپ لگا رہا ہے کہ یہ تمہارے کبھی بھی ویل وشر نہیں ہو سکتے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کا باپ یا آپ کا بھائی یا آپ کی بہن، کوئی بندہ آپ کو یہ بتائے کہ جی یہ بندے کے بارے میں کہ یہ اس سے محتاط رہنا، کبھی بھی یہ آپ کا ویل وشر نہیں ہو سکتا، اور ہمارے پاس اس چیز یہ ثبوت ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کا ویل وشر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر پھر بھی آپ اس کے ساتھ دوستی لگائیں تو آپ بالکل انسین لیول پہ ہیں، آپ بے وقوف ہیں، آپ فولشنیس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو جہاں خالق کائنات سے اور آپ کیا ثبوت چاہتے ہیں، جب خالق کائنات یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان کے دل میں تمہارے لیے کبھی بھی خیر اور بلائی نہیں آ سکتی، بلکہ یہ تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ تم پر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خیر اور بلائی نازل ہو۔ لہٰذا اللہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، میں جسے چاہتا ہوں اپنے فضل، اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ تو میں نے اس امت کو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگزیدہ شخصیت کی وجہ سے میں نے اس امت کو، جو شخص بھی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، ان کی ختم نبوت پر یقین رکھا اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا رہا۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑے فضل والا ہوں اور میں نے اسے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے پھر بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ، میں نے کہا نا یہ انٹروڈکٹری لائنز ہیں اور ویری ویری امپورٹنٹ۔ پہلی کیا تھی کہ مؤدب رہنا ہے رسول کے سامنے، بالکل کبھی بھی کسی شخص کی اتھارٹی پر بات کرنا اس کو متنازع کرنے والی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی، میں دوبارہ واپس جا رہا ہوں، میرے ذہن سے نکل گیا تھا، کبھی بھی اس بحث میں نہ پڑیے گا کہ یہ رسول اللہ کی اتھارٹی تھی، یہ رسول اللہ کی اتھارٹی نہیں تھی۔ یہ
آپ کو صحابہ میں سے ایک اگزامپل بھی نہیں ملتی۔ صحابہ کا یہ رویہ تھا کہ رسول اللہ پوچھتے کہ یہ دن کون سا ہے تو کوئی بندہ جواب نہیں دیتا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، کسی نے جواب نہیں دیا کہ جناب یہ جمعے والا دن ہے، سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ اگر پوچھا کہ یہ شہر کون سا ہے، سب کو پتا تھا یہ مکہ شہر ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ مکہ شہر ہے، کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے۔ سو اینڈ سو کہ قبلہ تبدیل کروا دیا نماز پڑھتے پڑھتے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہی تو اللہ کے رسول پر آئی تھی، جو پیچھے مقتدی تھے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہی آ گئی ہے، قبلہ اس طرف تھا، رسول اللہ نے منہ اس طرف کر لیا اور آدھی نماز اس طرف پڑھی، آدھی ادھر پڑھا دی، سلام پھیر کے بیٹھ گئے، کسی بندے نے سوال نہیں کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا، تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، تو جواب انہیں یہ ملا کہ یا رسول اللہ ہم صرف آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز، ہمیں کیا پتا، آپ کہیں گے کہ اللہ ادھر ہے تو ہم ادھر کر دیں گے، آپ کہیں گے کہ اللہ ادھر ہے، ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا خوبصورت واقعہ جب وہ ہے جس میں ایک اونٹ جو تھا نا، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سودا کیا، تو وہ پیسے جب لینے آئے رسول اللہ کے ساتھ تو تھوڑا سا انہوں نے نا کوئی پرائس کے بارے میں کوئی اس طرح کی اونچ نیچ ہو گئی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نے کہا کہ سیدی رسول اللہ نے کہ میں نے تو یار میرا تمہارا سودا اتنے میں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں، تو وہاں ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی کہے تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ یار تو ادھر موجود ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے کہنے کے اوپر بغیر دیکھے اللہ کو مان لیا ہے، تو میں یہ کیسے تسلیم کر لوں کہ آپ کی بات غلط کر سکتے ہیں، میں آپ کی شہادت کیوں نہ دوں؟ تو پھر ان کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے کہا کہ آج کے بعد اس کی گواہی 2 بندوں کے برابر تسلیم کی جائے گی۔ صحابہ کا یہ رویہ تھا، کبھی یہ بات نہ کریے گا کہ ہمارے رسول ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ علم نہیں رکھتے تھے، ہمیں کیا پتا وہ کیا علم رکھتے تھے کیا نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ عام کھانے سے غرض رکھیں، ان کی رحمت سے مستفید ہوں اور کسی اور کی طرف کوئی توجہ نہ دیں۔ اچھا جی، اگلی آیت جو ہے وہ پھر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا عالم تعلم ان اللہ اعلی کل شیء قدیر۔ اچھا جی، یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت، میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ناسخ اور منسوخ کا ایک نظریہ مسلمانوں میں ڈیلیبریٹلی پھیلایا گیا، اور بہت بڑا طبقہ کہ جی یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یہ تلاوت میں تو باقی رہی ہے، امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا جھوٹ اور فراڈ ہے۔ بالکل تمام روایات جھوٹی ہیں اس سلسلے میں، اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی نہیں ہے، پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ایک دفعہ قانون سازی کرے اور وہ غلط ہو جائے تو اس کو پھر آئینی ترمیم کے ذریعے درست کرتا پڑے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کل ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اس کو پتہ ہے ہر چیز کے عمل کا، وہ ہمارے خیالات میں بات آنے سے پہلے اس کا علم رکھتا ہے۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قانون کو اس وجہ سے منسوخ کر دے یا کسی آیت کو منسوخ کر دے یا کوئی قرآن میں کوئی ایسی آیت ہو جس کی تلاوت تو باقی رہی ہو، اس کی انفورسمنٹ باقی نہ رہی ہو۔ یہ بالکل جھوٹا نظریہ ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن میں اپنی بات دلیل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ یہ بالکل جھوٹا نظریہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رب کائنات کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا کسی چیز کو بلا دیں۔ انہوں نے غلط روایات بنا کے، جھوٹی احادیثیں بنا کے، استغفر اللہ ایسی توہین امیز روایات کتابوں میں بری ہیں، اور بغیر مسلم اس کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر دشنام ترازی شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا مسند احمد میں ایک روایت ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک بندہ اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے مجھے یہ سورت یاد کرا دی، میں تو بھول چکا تھا۔ یار نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اے مسلمانوں، ایسی روایات کو ٹھیک کہنے والوں ڈرو اللہ سے۔ کیا یہ ہو آپ کی عقل یہ تسلیم کرتی ہے؟
آپ کی کامن سینس یہ تسلیم کرتی ہے کہ رسول اللہ یہ بات کہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کیا کبھی؟ نہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ ہوئی، نہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ تلاوت ہوئی. قرآن نے اگر ایک حکم دیا اور اس کی گریجول پرپیچویشن اینڈ ڈیولپمنٹ میں دوسرا حکم دیا. فار ایگزامپل قرآن نے پہلے کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. وہ لوگ رسیا تھے شراب کے، ایک دم سے چھڑائی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس کے وڈرال افیکٹ ہوتے ہیں. آج سائنس اس کو مانتی ہے کہ یہ ایسی چیز کبھی بھی یکدم نہیں چھڑائی جا سکتی، کیونکہ نہ صرف سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتے ہیں بلکہ میڈیکل ودرال افیکٹس ہوتے ہیں. اللہ کو چونکہ یہ ساری بات کا پتہ تھا، تو اس طرح اللہ نے گریجولی ان چیزوں سے مسلمانوں کی ٹریننگ کرتے ہوئے سائیکولوجیکلی اس پروسیس سے باہر نکالا. کوئی آیت منسوخ تلاوت نہیں ہوئی. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں بالکل کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، اور جو میں بات کہہ رہا ہوں میں روز محشر تک اس کا ذمہ دار ہوں. یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت بھیج دیتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟ یہ پچھلی امتوں کی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں اگر کوئی حکم تھا تو ہم نے جو نیا اس کو منسوخ کیا، یا وہ لوگ اس آیت کو فراموش کر بیٹھے تھے، بھول بیٹھے تھے، ہم نے دوبارہ سے اس کی یاد دہانی کرا دی. فار ایگزامپل میں اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلی امتوں میں ایک آیت تھی کہ تم پر مال غنیمت حرام ہے، وہ مال غنیمت نہیں لے سکتے تھے. ٹھیک ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر سورہ انفال میں مال غنیمت حلال کر دیا گیا. یہ ہے کہ پچھلی منسوخ کر دی گئی، جو پچھلا قانون تھا وہ منسوخ کر دیا گیا، رسول اللہ کی امت کے لیے نیا قانون نافذ کر دیا گیا. اسی طرح صلاح میں ہے، اسی طرح روزوں میں ہے، اسی طرح حج میں کچھ روایات تھیں جن کو منسوخ کیا گیا اور کوئی نئی انٹر کی گئیں. اسی طرح تمام مسائل میں، اسی طرح صدقہ خیرات کے بارے میں، زکوٰۃ کی ریشو کے بارے میں، یہ ساری کی ساری جو پچھلے قوانین تھے ان کو منسوخ کر کے ان سے بہتر قانون اس امت کو دیے گئے. یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے. انہوں نے اس آیت کو بنیاد بنا کر ایک نظریہ بنا لیا کہ قرآن میں یہ آیت بھی منسوخ ہے. یہ آیت کا ایک واقعہ لکھا ہے جی کہ 2 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا ہم آپ سے نا یہ سورت سیکھ کے گئے تھے، اب ہم جب بھی پڑھنے لگتے ہیں ہماری زبان پہ نہیں چڑھتی. تو رسول اللہ نے فرمایا یہ سورت منسوخ ہو گئی ہے. یعنی انہوں نے قرآن کو متنازع بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کا کوئی زور نہیں چلا، جس کی وجہ سے قرآن آج تک اپنے اصل ٹیکسٹ میں محفوظ ہے. اصل ٹیکسٹ کے علاوہ جو انہوں نے تراجم میں زیادتیاں اور ظلم کیے ہوئے ہیں وہ تو الحفیظ الامان، اللہ تعالیٰ ان معاف فرمائے. تو کسی فرقے کی بات نہیں کر رہے، کسی کے خلاف نہیں بول رہے، لیکن یہ بات بالکل کامن سینس کے خلاف ہے کہ اللہ قرآن کی کسی آیت کو منسوخ تلاوت کر دے، یا قرآن کی کوئی آیت تلاوت میں تو رہے، منسوخ اس کی انفورسمنٹ نہ ہو، اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو. یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے. اس آیت کا تعلق پرانے قوانین کو نئے قوانین سے بدلا جاتا ہے، اور یہ بالکل واضح فٹ ان بیٹھ رہی ہے کہ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے یا اسے فراموش بلائی ہوئی تو آیت ہوتی تو ہم اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے کے آتے. یعنی اگر تو کوئی قانون میں رد و بدل کرنا ہوتا تو اس سے بہتر قانون جو زیادہ ویلفیئر والا ہوتا وہ لے آتے، جیسے مال غنیمت کا قانون تھا. اسی طرح اگر کوئی قانون فراموش کر بیٹھتے لوگ تو مثلہا اسی طرح کا قانون اللہ دوبارہ نازل کر دیتے اس امت کے لیے. یہ وہ کنٹیسٹ میں بات ہو رہی ہے. قرآن کی نہ کوئی آیت منسوخ ہوئی ہے، نہ ناسخ ہے، نہ منسوخ ہے، نہ کوئی منسوخ تلاوت ہے، نہ کوئی منسوخ انفورسمنٹ ہے. بالکل قرآن آج بھی بالکل اسی طرح واضح طور پر قانون اور شارع کی ایک کتاب ہے جس کے تمام قوانین اپنی انفورسمنٹ کی فورس رکھتے ہیں اپنے اندر. اسی بات پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عالم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے
سماوات اور ارض کا، اور وہ مالک کل ہے، وہ اختیار کل ہے، وہ واحد تنہا خالق مالک قابض ہے اس کائنات کا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہ مسلمانوں کے لیے پھر ایک قانون بیان ہو رہا ہے۔ لفظ ہے قرآن کا وَمَا لَكُم، تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کچھ نہ کوئی دوست ہے تمہارا، نہ تمہاری کوئی نصرت کرنے والا ہے، نہ کوئی تمہارا مولا ہے اللہ کے سوا، نہ کوئی تمہارا نصیر ہے۔ یعنی یہ قانون میں کیوں کہہ رہا ہوں مسلمہ کے لیے کہ جب آپ اس کلب میں انٹر ہو گئے، جب آپ نے شہادت دے دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو جب آپ اس کلب کی ممبرشپ لے لی تو پھر اللہ کے رستے کے علاوہ آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نصیر ہے۔ جب تم اس کلب میں نہ آؤ، تمہاری مرضی، تمہارے لیے 100 راستے ترقی کے کھلے ہیں، تم جاؤ جیسے مرضی ترقی کرو، مادی وسائل سے کرو، جس سے مرضی کرو، ایٹم بمبوں سے کرو، میزائل سے کرو۔ جب تم نے اس کلب کی ممبرشپ لے لی اور تم آ گئے ایک دفعہ اس کلب میں، تو جب تک تم ممبر ہو اس کلب کے، تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرو، تو پھر تمہیں دنیاوی ترقی اور عزت ملے گی، ادروائز ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنی رہے گی۔ یہ اس آیت کا واضح مطلب ہے کہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے، نہ تمہارا کوئی نصیر ہے۔ جب تم نے اس کتاب کا اس کلب کی ممبرشپ لے لی تو پھر اس کے بعد تمہیں اللہ کے قوانین کا نفاذ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے پورے کے پورے نظام کی فارمیشن دی، اور پھر اللہ نے کہا کہ وہی کافر ہیں جو ہمارے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور وہی فاسق ہیں جو ہمارے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ آج امت مسلمہ اپنے اوپر غور کر لے، اللہ نے ہر اس مسلمان کو کافر قرار دیا ہے جو اللہ کی مدد کے علاوہ کسی اور کی مدد کو پکارے، اور اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور کے قانون کے تابع زندگی گزارے، اور ہر وہ مسلمان فاسق ہے جو اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کی تابع داری کرے، اور ہر وہ حکمران فاسق ہے جو اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور کا یا اپنا قانون چلائے۔ یہ سارے کا سارا ایک کلب کا ہے۔ یہ اللہ کا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اس میں آ گئے تو پھر تمہیں میری ولایت اور میری نصرت کے لیے میرے قوانین پر عمل درآمد کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔